جب ان کو اگلا حکم دیا جائے ان کو اگلا حکم دیا جائے اور وہ اس کا انکار کر دیں تو پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں. سنو غور سے. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہاری پچھلی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے, کیونکہ تم اطاعت سے اطاعت کی طرف آئے ہو, حکم سے حکم کی طرف آئے ہو. کیا کیوں ایسا؟ کہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ آزمائیں لوگوں کو کہ کون نبی کی اطاعت پر قبلہ بدل دیتا ہے اور کون نبی کی مخالفت کر کے پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے. اس امت کی چھٹائی کے لیے, اس امت کی چھٹائی کے لیے, اس امت کے انتخاب کے لیے, اس امت کے انتخاب کے لیے امت وسط اس لیے فرمایا کہ اطاعت کرنے والے وہ حکم ملتے ہی نبی کے ساتھ ساتھ گھوم جائیں گے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. ایک صحابی نے جب یہ دیکھا انہوں نے جا کے ساری بصری میں اعلان کر دیا, اے بصری والو سن لو, قبلہ بدل گیا. جہاں جہاں نماز ہو رہی تھی ان سب نے رخ فوراً ایک آدمی کا اعلان کر. ایک آدمی میں نے عرض کیا کہ جو حکم لائیں گے عبادت میں جانچنے کے لیے, یہاں حکم آیا عبادت میں جانچنے کے لیے, اور وہاں حکم آیا سفر میں ضرورت میں جانچنے کے لیے, ضرورت میں جانچنے کے لیے. یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو, ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو اور ایک حلال چیز کھانے کے لیے ہو, تو ہم ایک چیز کھانے کے لیے ہے صرف, وہ بھی حلال ہے, ہم اس چیز کو اگر ان کی بھوک کے وقت اور کھانے کے وقت اس چیز کو حرام کر دیں تو یہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں؟ سنو تو صحیح. صحابہ سفر میں آپ کے ساتھ, صحابہ سفر میں آپ کے ساتھ, صحابہ سفر میں آپ کے ساتھ, غلہ ختم ہو گیا, کھانے کے لیے کچھ نہیں, بھوک کی شدت, بھوک سخت, کھانے کے لیے کچھ نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, بھوک سخت لگی ہوئی. خیال ہی ہوا صحابہ کو کہ بھوکا رہنے تو ناممکن بات ہے اور پیدل چلنا آسان ہے, پیدل چلنا آسان ہے, لیکن بغیر کھائے رہنا مشکل ہے. پیدل چلنا آسان ہے, تو جن سواریوں پر ہم سواری کر رہے ہیں اگر ان سواریوں کو ذبح کر کے گوشت بنا کر کھایا جائے, چنانچہ سواری میں گدھے صحابہ کے پاس تھے اور گدھے کا گوشت اس وقت تک حلال تھا, گدھے کا گوشت حلال, بکرے کی طرح, کٹلے کی طرح گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا حلال. تو کیوں نہ ہم گدھے ذبح کر لیں اور سواری ذرا کم ہو جائے گی, کچھ پیدل چل لیں گے, لیکن بھوک تو نہیں برداشت ہوتی. اس خیال سے گدھے ذبح کیے, گوشت بنایا, ہاتھیوں پر چڑھایا. جب کھانا بالکل تیار ہونے کو تھا, گوشت گلنے لگا تھا, صحابہ دیکھ رہے کہ اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے, حلال کھانا تیار ہے. اچانک آپ کے آسمان سے حکم آ گیا اللہ کا کہ جاؤ اعلان کر دو, نبی جی اعلان کر دیجیے صحابہ میں کہ ہم نے اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا. ایک صحابی گئے جا کے, اے بھائی گوشت پکانے والوں سن لو, ابھی ابھی حکم آیا ہے آسمان سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسی وقت گدھے گوشت کو حرام کر دیا. سوچو اللہ کی کیا مصلحت اس میں ہوگی. اللہ کے دین کی محنت میں صحابہ خود اللہ کے نبی ساتھ سفر میں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, حلال چیز موجود, حلال چیز موجود ہے, اس حلال کو اس وقت حرام کیا جب کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا.
سوچے آدمی ذرا، اگر عقل لگاؤ نعوذ باللہ کہ سفر برا ہو جاتا، مدینہ آ جاتے ہیں واپس، اور دو چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں، جب ایک چیز حلال موجود ہوتی تب ایک چیز کو حرام کرتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، گدھے کا گوشت حلال، اور بھوک لگی ہوئی اور حکم دیا کہ گوشت حرام ہو گیا، گدھے کا گوشت حرام، کیا کریں؟ کیا کرنا ہے چھوڑو۔ صحابہ نے ساری ہانڈیاں الٹ دی زمین پر، برتن دھو دیے، صاف کر دیے، کیا حکم آ گیا؟ میرے دوستوں بزرگوں عزیزو، صحابہ کے زمانے میں جو احکام آتے تھے وہ احکام معلومات میں نہیں آتے تھے، بلکہ براہ راست عمل میں آتے تھے۔ علم جو آتا تھا وہ عمل کی شکل میں آتا تھا، علم عمل کی شکل، علم آتا تھا عمل کی شکل میں، یہ نہیں ابھی تو معلوم ہوا ہے، ابھی تو معلوم ہوا ہے، کریں گے عمل؟ جی ہاں کریں گے، کریں گے عمل، ابھی تو معلوم ہوا ہے، ابھی تک تو خبر ہی نہیں تھی۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ابھی تک تو خبر ہی نہیں تھی نا، اب معلوم ہوا ہے، اب دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اب موقع دیکھیں گے۔ دوستو عزیزو، حکم آتا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ یہ دیکھیں کہ یہ حکم کو کتنے جلدی پورا کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ غیب کی خبریں اور غیب سے احکام، یہ دو چیزیں جو آئیں گی، یہ عقل، حالات، ماحول، اس سب کے خلاف آئیں گی، اس سب کے خلاف، اس سب کے خلاف آئیں گی۔ اللہ تعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں پورا دین لائیں، زندگی میں پورا دین لائیں۔ دیکھو کافر کی پوری زندگی غفلت سے گھری ہوئی ہے، اور مسلمان کی پوری زندگی ذکر سے گھری ہوئی ہے۔ یہ ذکر سے ذکر میں، حکم سے حکم کی طرف منتقل ہوگا، اور کافر خواہش سے خواہش کی طرف، غفلت سے غفلت کی طرف منتقل ہوگا۔ مومن کی کافر کی زندگی کا فرق یہ ہے، مومن اور کافر کی زندگی کا فرق یہ ہے کہ کافر غفلت سے غفلت کی طرف، خواہش سے خواہش کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور مومن ذکر سے ذکر کی طرف، اطاعت سے اطاعت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے مومن اور کافر کا، یہ فرق ہے کہ مومن کی پوری زندگی غفلت سے گھری ہوئی ہے، اور مسلمان کی پوری زندگی وہ ذکر اور احکام سے گھری ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع سنت پر آؤ، جی ہاں، اس لیے کہ سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، سب سے پہلے جسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، آدمی کھانے پینے میں، لباس میں، شکل و صورت میں جیسا بھی ہو، اصل تو فرائض ہیں۔ یہ خیال باطل خیال ہے، یہ خیال غلط خیال ہے۔ سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے۔ جب معاشرہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی میں آپ کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، معاشرے کا ارتداد یہ ہے کہ مسلمان کی ضروریات میں غیروں کے طریقے داخل ہو جائیں، لباس میں، شادی میں، کھانے پینے میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرتی ارتداد ہے، یہ معاشرہ مرتد ہے۔ اور آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ معاشرہ ایسا ہے جیسا پھل کے اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، پھل کا، کسی پھل کا چھلکا اگر محفوظ ہے تو پھل اندر اچھا ہے، اگر چھلکا پھٹ گیا
تو یہاں سے سڑنا شروع ہوگا یہ اور اندر تک پہنچ جائے گا. یہ ہے آپ دیکھیں گے پھل سڑنا شروع ہوتا ہے چھلکے سے. ہر چیز کا گری اندر کی جب خراب ہوتی ہے جب چھلکا خراب ہو جاتا ہے, چھلکا پھٹ جاتا ہے. جب چھلکا پھٹ جائے گا تب اندر کا گودا خراب ہوگا. جب تک چھلکا محفوظ ہے اندر کا گودا محفوظ ہے. آپ دیکھیں ہر پھل کا یہ اصول ہے کہ اوپر کا چھلکا اندر کی گری کی حفاظت کرتا ہے. بات بس اس لیے آج کر رہا کہ معاشرہ جو ہے یہ اوپر کے پردے اور چھلکے کی طرح ہے. جب بگڑ جائے گا تو اندر کا گودا سڑے گا. جب معاشرہ مرتد ہو جاتا ہے نا تو معاشرے کے اقتدار سے سنتوں پر عمل کرنے سے شرم آنے لگتی ہے. یہ اصولی بات ہے. آپ کہیں بھی ہوں آپ دیکھیں گے یہاں سنت پر عمل کا موقع ہے یا نہیں ہے. اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں معاشرہ مرتد ہے تو آپ کو وہاں نماز پڑھنے سے بھی شرم آئے گی کہ بھئی دیکھو یہاں نماز کا موقع نہیں ہے, اس طرح کے لوگ ہیں, ایسا ماحول ہے. حالانکہ بے جگہ نماز پڑھنے سے ماحول بنتا ہے نماز کا ماحول نماز کی جگہ پر پڑھنے سے نہیں, نماز کا ماحول بے جگہ نماز پڑھنے سے بنے گا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں سے ہم گئے وینکوور کینیڈا. راستے میں تھوڑی دیر کے لیے جہاز بدلا لندن میں. اترے تو ایسا وقت تھا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا. خیال ہوا کہ بھائی اتر کے عصر پڑھ لیں, لیکن وقت کم تھا. خیر ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے اجازت لے لی ہے, یہاں سے باہر ایک مسجد ہے وہاں نماز پڑھ لیں. وہاں نماز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نماز تو ہو چکی, ابھی نماز پڑھنی ہوگی. نماز تو ہو چکی ہے لیکن وہاں جا کے پڑھ لیں. میں نے کہا کیوں وہاں کی جامع یہیں کیوں نہ پڑھ لیں ایئرپورٹ پر؟ کہ یہاں تو بہت عریانیت ہے اور بہت سب ہر طرف جو ہے عورتیں ہیں اور طرح طرح کی آوازیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. میں نے کہا بھائی اگر ہم نے نماز نمازی جگہ جا کر پڑھی تو دعوت تو نہ ہوگی نا, عبادت ہوگی. کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی, دعوت ہوگی نہیں. اور اسلام عبادت سے پھیلتا نہیں, اسلام دعوت سے پھیلتا ہے. سیدھی بات ہے. اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ آتی نہیں یہ بات, کیونکہ جو جس میدان میں ہے نہیں وہ اس میدان کی کیا سمجھے. صاف بات. ہاں صاحب فرماتے تھے جہاں جہاں سے میری جماعتیں عبادت کرتی ہوئی گزریں گی اللہ وہاں علم اور عبادت کے مراکز اور مساجد قائم فرما دیں گے. ساتھی کہنے لگے کہ نماز میں یہاں یکسوئی نہیں ہوگی. میں نے کہا لو یہ تو کوئی بات ہوئی. جو آدمی یکسوئی کی جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں یکسوئی کا پیدا ہونا تھوڑی مجاہدہ ہے. یکسوئی تو وہاں پیدا ہو جہاں یکسوئی پیدا ہونے کی جگہ نہیں ہے. تمہاری نماز کی یکسوئی کا اور تمہاری نماز کے کمال کا اندازہ وہاں تھوڑی ہوگا جہاں سکون ہو, اطمینان ہو, کوئی آواز شور نہ ہو. جی ہاں, آپ نماز میں نظر کتنی قابو میں رکھیں, آپ نماز میں نظر کو کتنا قابو میں رکھیں, اس کا اندازہ مسجد میں ہوگا, مصلی پر یا گھر میں تنہا کمرے کے اندر. وہاں ایسی کوئی چیز ہی نہیں کہ جس سے نظر کا بچانا مجاہدہ بنے. کیوں بھائی میری بات سمجھ آ رہی؟ جہاں ہر طرف فحش اور باطل, ہر طرف آوازیں اور شور, تم وہاں پڑھ کے دکھلاؤ نماز. وہاں نماز پڑھ کے دکھلاؤ, وہاں نظر کی حفاظت.
ہم نے کہا کہ نہیں جی، اس امت کے لیے تو خصوصیت یہی ہے کہ ساری کی ساری دنیا کی زمین اس امت کے لیے جگہ بنا دی گئی. تم اذان لو، نماز خیر نماز پڑھ لی. یہ نماز پڑھنے لگے، چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو گئے، آ کر کیا ہو رہے ہیں. ایک طرف بازار، ایک طرف ہوٹل. وہاں تو جو ایئرپورٹ کا جو بڑا آفیسر تھا وہ آیا، کہنے لگا کہ آپ نے یہاں نماز کیوں پڑھی ہے؟ میں نے کہا بھائی آگے لکھا ہوا ہے نہیں کہ نماز نہ پڑھو. کہیں لکھا ہوا ہے کافی پی لو، کہیں لکھا ہوا ہے شراب پی لو، کہیں لکھا ہوا ہے کھانا کھا لو، کہیں لکھا ہوا ہے چائے پی لو. جس طرح لوگ یہاں اپنی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور یہ بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، تو ہم نے بھی اپنی ضرورت پوری کی ہے. آپ ان سے کہو گے کھانا گھر جا کے کھا لیں، یہاں کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ ان سے کہتے ہیں کہ چائے باہر جا کے پی لو، یہاں کیوں پی رہے؟ اس سے ان کو چائے کی تقاضا ہو رہی، چائے پی لی، نہ کافی کا تقاضا کافی پی لی، نہ شراب کا تقاضا شراب پی لی. ہمیں نماز کا تقاضا تھا، نماز پڑھ یہ کہا. خیر نماز سے فارغ ہوئے تو ساتھی سے میں نے کہا دیکھو وہاں صاحب یہ فرماتے تھے کہ جہاں تم نماز پڑھو وہاں اس یقین ارادے سے نماز پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں مسجد قائم کر دیں گے. یوں نہیں کہ تم عمل کر کے گزر جاؤ. خیر ہم گئے، غالباً 1 مہینہ یا 20 دن کے بعد واپس اسی ایئرپورٹ پر آ کے اترے. جیسے ہی اترے ساتھیوں نے کہا کہ جہاں نماز پڑھی تھی وہیں بالکل برابر میں وہ ایئرپورٹ والے نے مسلح بنا دیا. یہ جگہ بے جگہ نماز پڑھتے ہیں. ہاں اسی سفر میں اسی سفر میں لے گئے وہاں اندر. وہ اچھی جگہ بنی ہوئی تھی، واپسی وہاں نماز پڑھی. تو میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ لوگ عمل کرتے ہیں موقع محل دیکھ کر. موقع محل دیکھ کر عمل کرنا عبادت تو بن سکتا ہے، دعوت ہی بن سکتا ہے. دعوت تو بے موقع عمل سے بنے گا، دعوت کا ماحول تو بے موقع عمل سے بنے گا. دعوت بے موقع عمل، یہاں عمل کا موقع نہیں کہنا. جہاں عمل کا موقع نہیں ہے وہی عمل کرنا مجاہدہ ہے. جہاں موقع ہے عمل کا وہاں عمل کرنا کیا کمال ہے؟ وہاں عمل کرنا کیا کمال ہے؟ وہاں عمل کرنا کیا کمال ہے؟ یہاں عمل کا ماحول، عمل کا موقع ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے. جب معاشرہ مرتد ہو جاتا ہے تو پھر ذہن مرتد ہوتا ہے. ذہنی ارتداد یہ ہے کہ آدمی بعض ماحول میں اور بعض جگہ فرائض کو ہلکا سمجھنے لگے اور فرائض کو عمل نہ کرے اور فریضے کو ٹال دے. کہ یہاں نماز کا موقع نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، پھر ذہن مرتد ہوتا ہے. ذہنی ارتداد یہ ہے کہ فرائض کو ہلکا سمجھے. جب فرائض کو ہلکا سمجھ چھوڑ دے گا تو پھر قلبی ارتداد آئے گا. یہ 3 درجے ہوتے ہیں ارتداد کے. لیکن میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے. سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے. معاشرے کو بچانے کے لیے صرف اتباع سنت ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. صرف اتباع سنت. سارے معاشرہ اتباع سنت میں ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اپنے دین کو لے کر اس لیے حرکت میں آؤ کہ جہاں ماحول عمل کا نہیں وہاں عمل کا ماحول قائم ہو.
تو ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ دوسروں کو ایمان عمل صالح پر آمادہ کرو. اس لیے بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی عملی محنت کا نام دعوت ہے. دعوت ہے کیا؟ دعوت امر معروف اور نہی عن المنکر کی عملی محنت کا نام ہے. اور امر معروف اور نہی عن المنکر یہ عملی کام ہے، یہ بیان اور قول اور تحریر کی چیز نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، اپنی ذات کی درستگی میں لگا ہوا ہے، لیکن دوسروں کو امر معروف نہیں کرتا اور دوسروں کو منکرات سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہ ہوگا. جب تک دوسروں کو معروفات پر لانے اور منکرات سے نکالنے کی کوشش نہ کرے اس کا اپنا ایمان کامل نہ ہوگا. اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو عوامل پر لانا، لوگوں کو دعوت دے کر نماز کی ادائیگی کی طرف لانا، لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں کی طرف لے کر آنا، یہ ایمان اپنے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. گشت اور محنت اس بنیاد پر کرو، کہ دوسروں کا ان پر آمادہ کرنا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، دوسروں کا ان پر آمادہ کرنا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہے. اور ظاہر بات ہے، میں شروع سے عرض کر رہا کہ ایمان میں کمال پیدا کرو تو پھر عبادات میں کمال پیدا ہوگا. اخلاق، معاملات، معاشرہ، عبادات سب رخ پر آ جائیں گے اگر ایمان میں کمال ہے. اسے میرے دوستو عزیزو عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس محنت کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یوں نہیں کہ بس وقت گزر رہا، وقت لگ رہا نہیں. ہر آدمی کوشش کرتا ہے، اپنی آمدنی دیکھتا ہے. بڑے سے بڑا تاجر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا پھیری لگانے والا ہو، ہر آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ شام کو کیا دیکھتا ہے؟ جی ہاں، کہ دن بھر محنت کر کے میں نے شام کو کیا کمایا. بس اپنی دعوت کی آمدنی عبادات، اخلاق، معاشرے میں اور اتباع سنت میں دیکھا کرو کہ اس محنت سے میں نے کیا کمایا. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح تاجر محنت سے اپنی آمدنی دیکھتا ہے، ایسے ہمیں دعوت کی محنت سے اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کمایا. ارادے فرماؤ، نیت فرماؤ. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے آپ کو پیش کریں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو چار ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ کھلے خرچ کے ساتھ اپنے آپ کو